السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آج کے ویلاگ میں ذرا تھوڑا سا ہٹ کے بات کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ چلتا رہتا ہے جی کہ ملک معاشی حالات کا بڑے مشکل حالات ہیں، معیشت کا برا حال ہے، غربت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، قرضے لیں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اصل میں ایک چیز جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ یہ معیشت خراب ہونے سے کیا مراد ہے، یہ قرضے کیوں ہم لیتے ہیں۔ تو اس کا مختصر جواب ہے کہ پاکستان جس کا نام ہے، جو یہ ریاست ہے، اس کے 4 صوبے ہیں اور ایک اس کا فیڈرل حکومت ہے۔ یہ سارے جو حکومتی اخراجات ہیں جس کے لیے آپ کی حکومت میں MNA MP اس کے بھی شامل ہیں، آپ کے حکمران بھی شامل ہیں، مگر بنیادی طور پہ جو آپ کا تیسرا ستون ہے جس کو ہم انتظامیہ کہتے ہیں، جو سرکاری ملازمین کہتے ہیں، ان کا کتنا خرچہ ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ریاست ہے، جو ریاست پاکستان کا، جس طرح میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو اسلام آباد کی آپ جو مرکزی حکومت ہے اور جو 4 آپ کے صوبے ہیں، تقریباً 18,000 ارب روپے سے یہ چلتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی وزیر اعظم جو پاکستان کی حکومت بیٹھتی ہے اس کو ایک سال کے لیے 18,000 ارب روپیہ چاہیے ہوتا ہے جس سے آپ یہ ملک چلاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ 18,000 ارب میں تقریباً 12-13,000 ارب روپے کا خرچہ ہے آپ کی فیڈرل حکومت کا، اور باقی جو آپ کے پیسے تقریباً 5 یا 6 آپ کر لیں، اپنا ٹریلین کہہ لیں آپ، ہزار جو روپیز ہیں وہ آپ چاروں صوبوں پہ خرچ دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو میں آپ کو جو اگلا جو فیوچر پاکستان کا سینیریو، اس میں ایک اور بھی آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا کہ پاکستان کا جو بوجھ ہے، بوجھ عوام نہیں ہے۔ پاکستان کا پیسہ ان کی تعلیم پہ نہیں لگتا، پاکستان کا پیسہ ان کی صحت پہ نہیں لگتا، پاکستان کا پیسہ جو ہے جس کو آپ ریاست پاکستان کی پاور کہہ رہے ہیں، وہ ساری ریاست اپنے اوپر لگاتی ہے، وہ سارے سرکاری ملازمین کا خرچہ ہے۔ یہ میرا اس ویلاگ کا سارا ٹارگٹ ہے، جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگوں پہ تو پیسہ لگاتے نہیں، ریاست نے تو اس پہ تعلق ہی ختم کر دیا۔ تعلیم یہاں پہ جو بھی مڈل کلاس ہے وہ ساری پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جاتی ہے، اور وہ ساری A لیول میں جاتی ہے، O لیول جاتی ہے، برٹش سسٹم میں جاتی ہے، وہ کیمبرج کے سسٹم میں جاتی ہے یا امریکن سکولنگ کرتے ہیں، مطلب یہاں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ میٹرک ہے، وہ غریب وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے جوتے کھانے ہیں، کلرک بننا ہے یا 25 ہزار کی نوکری کرنی ہے۔ جس نے حکمرانی کرنی ہے، بڑا کام کرنا ہے، بڑا نام کمانا ہے، وہ باہر جائے گا، باہر سے پڑھے گا، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اس ریاست کا تعلیم عوام سے کوئی تعلق نہیں، عوام کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی صحت سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں پاکستان صحت کے حوالے سے لو آف دی لوئسٹ ہے۔ تعلیم میں صرف 2 ممالک پاکستان سے ہو رہا ہے، ایک کینیا اور ایک نائجیریا اور ایک افغانستان ہے جو پاکستان سے نیچے ہے۔ باقی ساری دنیا تعلیم پہ زیادہ پیسہ خرچتی ہے، انفراسٹرکچر، ریسرچ کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی ریسرچ تحقیق نام کبھی آپ نے 75 سال میں نہیں سنا ہوگا کہ تحقیق کا بجٹ کیا ہے۔ مگر جو اس ویلاگ میں آپ کو میں چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریاست چلانے کے لیے جو ملازمین ہیں، جو نوکر ہیں، جس کو ہم ملازم بولتے ہیں، سارا نوکر کس انداز سے رہتا ہے، وہ تو رہ رہا ہے مغلیہ بادشاہ کے سے 2 قدم آگے۔ تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب انتظام ہے، یہ ایک ایسا عجیب و غریب نظام ہے جس میں وہ پنجابی جو کہتے ہیں سجنا ہے محفل اساں تیرے لیے سجائیے۔ یہ جو ملک تو بنتا ہے عوام کے لیے، عام شہری کے لیے، تو عام شہری کے لیے کچھ بھی نہیں، نہ گھر ہے، نہ پانی ہے صاف پینے کا، نہ سینیٹیشن ہے، نہ اس کے پاس لا اینڈ آرڈر ہے، نہ اس کے پاس بجلی ہے، نہ اس کے پاس وافر پانی ہے، نہ گیس ہے، رات کو وہ کھانا نہیں پکا سکتا، صبح وہ گرمی میں مارا ہوتا ہے، جب بل آ جاتا ہے کہ بجلی آ جائے تو اس سے بڑی بجلی یہ گرتی ہے کہ اتنی مہنگی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی روتا ہے۔ تو عام آدمی کے لیے ریاست کا کوئی چکر نہیں، قانون بھی کوئی نہیں، لا اینڈ آرڈر بھی نہیں، اگر آپ پکڑے جائیں، چوری ہو جائے، کوئی آپ کو مار جائے تو آپ کو کوئی پولیس آپ کو کوئی پروٹیکٹ بھی نہیں کرتی، آپ کو کوئی انصاف بھی نہیں ملتا۔ عدالتوں میں اتنی دیر لگ جاتی کہ 35-40 سال آپ مقدمات میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا صرف لاہور کو سامنے رکھ کے، آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو 18,000 ارب روپیہ جاتا کا ہے، یہ سارا پاکستان کی ریاست اپنے پہ لگا لیتی ہے۔ مراد یہ کہ جو اس کے ملازمین ہیں، جو اس کے لیے کام کرتے ہیں، سارا پیسہ اس پہ لگا لیتے ہیں۔ میں ذرا لاہور کی تھوڑی انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ لاہور میں جو گورنمنٹ ریزیڈنٹ آفیسرز کے لیے جو انہوں نے جگہ مقرر کی، اس کو GRO گورنمنٹ، جس طرح میں نے بتایا وہ بولتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کے اس میں جو لاہور میں 3-4 مختلف مطلب انہوں نے بنا دی ہیں، 4 کے قریب ہیں ڈفرینٹ۔ تو اس میں جو GRO1 ہے وہ 1500 کنال کا ہے۔ 1500 کنال کا مطلب ہے کہ تقریباً آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک اندازے کے مطابق جو اس کی 1 کنال کی قیمت بن رہی ہے وہ تقریباً ہے وہ 10 کروڑ سے لے کے 30 کروڑ تک ہے۔ 10 کروڑ، میں صرف زمین کی بات کر رہا ہوں، پراپرٹی کی بات۔ ایک کنال جو ہے وہ
10 کروڑ سے 30 کروڑ کے درمیان کتنا 1500 کنال کا ایک جی آر او ہے، یہ ایک ہے۔ جی آر او 2 جو ہے اس کی 1312 کنال اس کا ایریا، یعنی کہ وہاں پہ مکان بنے ہوئے ہیں جس پہ سرکاری افسران رہتے ہیں، وہاں مزے ہیں۔ تو جو عام اس کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی، یہ اتنی جی آر 1 جو ہے یہ لاہور کی جان ہے، سب سے مہنگا جو ایریا ایک جیل روڈ اور مال روڈ کے درمیان جو سب سے پرسکون خوبصورت لش گرین علاقہ ہے، جہاں کہتے ہیں پنجابی چڑی نہیں پر مار دی، سکھ چین مزے، اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب جی آر او 2 کی بات کی 1312 کنال ہے جناب، پھر جی آر او 3 ہے اس کی 1208 کنال ہے، یعنی کہ اگر آپ ان تینوں کو اکٹھا کریں تو تقریباً یہ 4000 کنال تقریباً ایریا ان کا ہی بن جاتا ہے۔ یہ کن کا؟ یہ صرف سرکاری آفیسر کی میں بات کر رہا ہوں، جی آر او گورنمنٹ ریزیڈنٹ آفیسر کی جو جگہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ باقی ان کے کوارٹرز ہیں، ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان کے پلاٹس ہیں، ان کی اپنی قسطوں پہ ہوتی ہیں۔ پھر ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھنے والے، ان کا جو لب و لہجہ ہے، مطلب میں حیران رہ گیا۔ جو کمشنر سرگوت ہے، پتہ نہیں اس کے گھر میں وہ اپنا رن وے بنا ہے یا پتہ نہیں ایئرپورٹ بنی ہوئی ہے، 104 کنال کا گھر ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو 6 فٹ کا بنایا ہے، اور اس 6 فٹ کے لیے آپ کو 104 کنال آپ کو نا اس میں جگہ چاہیے، اور تقریباً اس کے لیے جو سرکاری طور پہ آپ کو ملازمین ہے اس گھر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ 37 ہے، یعنی کہ 37 لوگ جو ہے نا اس گھر کو آپ کو نا مینٹین کریں گے۔ اسی طرح جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، جو پنجاب کے سارے افسروں کے افسر ہوتے ہیں، وہ جناب ان کا 22 کنال سے زیادہ، کہتے ہیں 22-23 کنال کا ان کا اپنا گھر ہے۔ آئی جی جو ہے وہ 25 کنال کے گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی لاہور میں ہی ہے، جی آر او میں ہی ہے۔ اسی طرح کمشنر لاہور بھی 20 کنال سے بڑے گھر میں رہتے ہیں۔ دیگر افسران بھی جو ہیں وہ بھی 5 کنال سے 20 کنال کے گھروں کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا اس کے علاوہ باقی وہ بھی جو آئی ہوئی ہیں ہمارے جو وزیر بن جاتے ہیں۔ اب تو کیبنٹ جو ہے، کیبنٹ اس طرح نہیں ہوتی کہ 12-13 لوگ ہیں، اب کیبنٹ ہوتی ہے 50-75-100، فیڈرل تو 100 تک تقریباً چلی گئی۔ اسی طرح صوبائی بے شمار، عمران خان کا زمانہ تھا، جب اپنا پرویز الہی کا زمانہ تھا، تو انتہائی ہیوی قسم کی پاکستان میں جو پنجاب کی کیبنٹ تھی۔ اسی طرح فیڈرل کی جو اس وقت شہباز شریف کی کیبنٹ ہے وہ 80 سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی ہو، یہ الگ ہیں، یہ بھی وہیں پہ رہتے ہیں۔ تو 17 تو ان کی جو رہائش گاہیں صرف جو ہے اپنا وہ اسی میں انہوں نے اسی میں ہے ان کی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ جو ہے اس میں جو کم از کم 8 رہائشیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، مطلب جو ان لوگوں نے۔ چیف سیکریٹری کا جو ہے، اچھا ایک تو گھر اتنے زیادہ، زمین اتنی مہنگی، اس پہ قبضہ، پھر اس کی مینٹیننس کے لیے آن دی ریکارڈ ان کے 33 ملازم ہیں، جس میں دھوبی شامل ہے، سویپر ہے، مالی ہے، گیٹ کیپر ہے، ڈرائیور ہے، گارڈز ہیں، مطلب لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور ان کا سالانہ تقریباً جو خرچہ ہے، جو آج سے 2017 میں تھا، تقریباً 8-9 کروڑ روپے صرف خرچہ تھا گھر کے سٹاف کی مینٹیننس کا، جو اس وقت ڈیفینیٹلی 15-20 کروڑ کے قریب چلا گیا اگر آپ پیسے کی ڈی ویلیوشن نکالیں۔ 26 ملازمین آئی جی کے لیے ہوتے ہیں، جس میں 16 کے 17 کے قریب اس کے اپنے پولیس اہلکار ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جس بندے نے پنجاب کی حفاظت کرنی ہے، اس کی اپنی حفاظت مسئلہ بنا ہوا، اس کی اپنی آگے گاڑی، پیچھے گاڑی، سیکیورٹی، اس کا بلٹ پروف اپنا شیشے پروف، اور اس کی ٹیلی فون جامر، یہ وہ، یار وہ اپنی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے بیٹھا ہے؟ 17 بندے اس کے گھر میں اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ پھر جی آر او میں وہی نہیں انٹر نہیں کر سکتے، اس کے گیٹ پہ نہیں آپ اندر جا سکتے، پھر اندر جا کے پھر اس کے گھر کے اندر پیرا ہے، یعنی کہ اس بندے کا پیرا ہے جس کو امتحان پاس کر کے جو ذمہ دار ہے پورے پنجاب کو اس ملک کی خدمت کرنے کا۔ تو میں آپ کو یہ چھوٹے سے جو سیمپل دیا تھا وہ لاہور نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لاہور میں یا یاشی، یہ پورے پاکستان میں، ریلوے کے پاس پاکستان کی انتہائی مہنگی اور ان لمیٹڈ زمین ہی زمین ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ملک غریب ہے، یہ ریاست کے اپنے اخراجات اتنے زیادہ ہیں، اتنے ہیوی ہیں، ان کا اپنا جو لائف سٹائل ہے ہماری انتظامیہ کو، وہ اتنا مغلیہ اور اتنا شہنشاہوں والا ہے کہ میرا لئے جاپان کا اگر آپ شہنشاہ کے پاس چلے جائیں، آپ جاپان میں رائل ابھی بھی وہاں کا صدر اپنا جو شہنشاہ ایران جاپان جو ہے ابھی بھی بیٹھا ہے، آپ وہاں پہ چلیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اتنا بڑا گھر کسی کا نہیں ہوگا۔ تو یہ دنیا، آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ چلے جائیں، وہ اس زمانہ تھا یو کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جناب ان کا جہاں پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اتنی بڑی ریاست کا جو وزیر اعظم ہے اس کا گھر آپ چلے جائیں وہ کچھ کنال میں ہوگا۔ تو یہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنے اربوں خربوں روپے جتنے بھی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں یہ پیسہ جاندہ کتے ہوئے، وہ پائی پیسہ سارا اپنے دکھائیے دیں، یہ جو ہماری مشینری ہے، ریاستی مشینری، ان کی تنخواہیں، پینشن 13 کھرب، یعنی کہ 13 ٹریلین
روپیز کی جو ان کی پینشنز ہیں، وہ پینشن میں بھی ایک لمبی لائن ہے جو اب ختم ہی نہیں ہوتی. تو میں سارا جو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا مرضی شور ڈال لیں، جتنی مرضی الیکشن کرا لیں، جتنی مرضی جمہوریت لے آئیں، جب تک آپ اس انتظامیہ میں ان کو ان کی اصلی انسانی شکل میں نہیں لائیں گے، ان کو انسانوں کی طرح نہیں رکھیں گے، تو ریاست کے اخراجات اتنے زیادہ رہیں گے کہ آپ کو بار بار ریاست کو زندہ رکھنے کے لیے ادھار لینا پڑے گا. اور آپ کا وہی حال ہوگا جو آج پاکستان کا حال ہوا ہے. آپ ادھار لیتے ہیں اور ریاست چلاتے ہیں، لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے. ان کے لیے ریاست کی نام و نشان چیز نہیں ہے. سیکورٹی گارڈ اپنا رکھیں، لوڈ شیڈنگ ہو تو اپنی بجلی پیدا کریں، اسکول بچوں کو چھوڑ کے ان کو لے کے آئیں، ان کے امتحان کے لیے کیمبرج ان کو انگلینڈ میں ڈالر بھیجیں تاکہ وہ آپ کے پیسے پاؤنڈ لے کے آپ کے بچے کا امتحان لیں. تو ریاست آرام سے سکون سے بیٹھی ہے، ساری ٹینشن جو ہے وہ عام لوگوں پہ ہے. تو اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی.